السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے ارید شاہ کا ایک لفظ عشق۔ اس دن کے بعد آیت حاشر سے کافی دن تک ناراض رہی، کیونکہ اس کے اپنے بھائی کی شادی کو لے کر بہت سارے خواب تھے جو ادھورے رہ گئے۔ لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے تو اس کی ناراضگی ختم ہو گئی، جبکہ سیرت پہلے دن کی طرح اب بھی یہی مانتی تھی کہ منت اس کی پری ہے۔ اور تو اور وہ اپنے اسکول کی سہیلی ہینا کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی کہ اس کے گھر میں پری آئی ہے، جس پر ہینا نے بھی گھر جا کر اپنے بھائی سے پری مانگی۔ لیکن افسوس، ہینا کا بھائی اسے پری لا کر نہ دے سکا۔ منت کی شادی کے 1 مہینے بعد ہی اس کے والد انتقال کر گئے۔ اس وقت حاشر نے اسے بہت سنبھالا۔ اس کے والد کے انتقال کے فوراً بعد ہی اس کے بھائی نے دھوم دھام سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس پر منت کو بہت دکھ ہوا۔ اپنے بھائیوں سے اسے کوئی امید نہ تھی، جنہوں نے اس کی شادی کے بعد جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا کہ جس لڑکے کے ساتھ اس کی بہن کی شادی کی گئی ہے وہ کون ہے۔ اور تو اور اس کے بھائی نے اپنی شادی پہ اسے مہمانوں کی طرح بلایا، جس پر منت نے دکھی دل سے شادی پہ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن حاشر نے اسے سمجھایا کہ وہ اسے اپنی بہن مانے یا نہ مانے، لیکن وہ منت کا بھائی ہے اور منت اپنے بھائی کی شادی پر ضرور جائے گی۔ حاشر جو سمجھتا تھا کہ اسے اپنی بہنوں کے ساتھ اب منت کو بھی پالنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی ایک چھوٹی بچی ہے، یہ سوچ اس کی غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ منت ایک بہترین ہمسفر ثابت ہو چکی تھی۔ وہ حاشر کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی اور حاشر بھی اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتا۔ سیرت اور آیت بھی اس سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان کی شادی کو 5 مہینے ہوئے تھے جب ایک دن اچانک منت کی طبیعت خراب ہو گئی، جس پر رشیدہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ منت ماں بننے والی ہو۔ یہ خبر سن کر منت بہت خوش ہوئی، لیکن جب یہ خبر حاشر کو بتائی تو وہ پریشان ہو گیا۔ دعا کرو ایسا کچھ نہ ہو منت، میں فی الحال کوئی بچہ نہیں چاہتا، میرا مطلب ہے کہ صرف ابھی، جب تک سیرت اور آیت کی شادی نہیں ہو جاتی۔ اس کی بات سن کر منت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جسے حاشر نے فوراً نوٹ کر لیا۔ میں جانتا ہوں میں تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہا ہوں، لیکن منت، سیرت اور آیت بھی تو ہمارے بچے ہی ہیں نا۔ بہت دیر بعد جب منت کچھ نہ بولی تو حاشر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ منت، سمجھنے کی کوشش کرو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی بہنوں کو نظر انداز کر دوں۔ پھر جب منت کی رپورٹس آئی تو وہ پریگننٹ نہیں تھی۔ یہ بات جان کر منت پرسکون ہو گئی، کیونکہ وہ حاشر کی پریشانی کی وجہ کبھی بھی نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ وہ حاشر کے لیے اب کچھ بھی کر سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ حاشر اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو ہمیشہ تیار رہے گا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی شادی کو 3 سال مکمل ہو گئے۔ یہ 3 سال منت کی زندگی کے خوبصورت ترین سال تھے۔ حاشر ہر بات میں سب سے پہلے منت کی مرضی پوچھتا، لیکن منت نے کبھی بھی حاشر سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ وہ حاشر سے کبھی کچھ نہیں مانگتی تھی، اور جب حاشر اس بات کی وجہ پوچھتا تو وہ آگے سے کہتی کہ اس کی ہر ضرورت حاشر خود بخود پوری کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن منت کے سب سے چھوٹے بھائی ارمان کا رشتہ آیت کے لیے آیا۔ ارمان ایک بہت قابل انسان تھا جو اپنے باپ کے بعد اس کا آفس بھی سنبھال رہا تھا۔ حاشر کو بھی وہ بہت پسند تھا۔ وہ اکثر منت سے ملنے ان کے گھر بھی آتا تھا، اور منت ارمان کی آیت میں دلچسپی کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ پھر حاشر نے ایک دن آیت کی منگنی ارمان سے کروا دی، کیونکہ شادی وہ آیت کی پڑھائی کے بعد کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ارمان نے حاشر کو یقین دلایا کہ وہ آیت کی پڑھائی نہیں روکے گا، جس پر منگنی کی جگہ ان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ آیت نے ارمان کے لیے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن ارمان ایک بہت اچھا انسان تھا، یہ وہ جانتی تھی، اور ایک لائف پارٹنر کے حساب سے وہ اس کے لیے پرفیکٹ تھا، اور وہ اس شادی سے خوش بھی تھی۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ تھا مہراج شاہ، کالج میں اسے تنگ کرنے والا لڑکا، جس کے بارے میں وہ حاشر کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی
اگر اس نے حاشر کو کچھ بھی بتایا تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کے کالج ہی چھڑوا دے۔ آیت نے جس دن سے کالج سٹارٹ کیا تھا، کالج کے کچھ آوارہ لڑکے اسے تنگ کرتے تھے۔ آوارہ لڑکوں میں مہراج شاہ اور سلار شاہ سر فہرست تھے، اور باقی لڑکے انہی کے کالج کے لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے۔ یہ دونوں 2 سال پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے، لیکن پھر بھی یہ کالج ان کے باپ کی خیرات سے چلتا تھا، اس لیے جب ان کا دل چاہتا یہ منہ اٹھا کر یہاں چلے آتے۔ آیت کے کالج کے پہلے دن یہ لوگ سیڑھیوں پر کھڑے تھے اور نئے اسٹوڈنٹس کو آتا دیکھ کر ان کی شرارت سے آنکھیں چمک اٹھیں۔ ان لوگوں نے آیت اور اس کی دوست کو یہیں سیڑھیوں پر کھڑا کر دیا اور سینئر ہونے کا رعب جمانے لگے۔ ایک طرف ان کی کالج کی پہلی کلاس مس ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ دونوں انہیں تنگ کیے جا رہے تھے۔ سلار نے اس کی فرینڈ نازیہ سے کہا کہ وہ اس کے لیے نیچے کینٹین سے برگر لا کے دے، کیونکہ اسے بہت بھوک لگی ہے، جبکہ آیت کو گانا گانے کا بول کر مہراج ایک طرف ہو گیا۔ آیت کو گانا گانا نہیں آتا تھا، اسی لیے کنفیوز ہو گئی۔ اس کی جگہ سیرت ہوتی تو وہ گانا بھی گاتی اور سٹیپ بائی سٹیپ ڈانس بھی کرتی، لیکن یہ آیت تھی جو ان کاموں سے کوسوں دور تھی۔ اسے تو صرف پڑھنا آتا تھا، وہ بہت محنتی تھی، اسے کسی بھی حال میں ڈاکٹر بننا تھا، کیونکہ یہ اس کے بھائی کی خواہش تھی۔ اسے جیسا تیسا گانا آتا تھا، اس نے سنایا، جس پر سلار، مہراج اور ان کے ساتھی ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے تھے۔ آیت کو ان لوگوں کی ہنسی پر رونا آ رہا تھا۔ روتے اور گاتے ہوئے وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی، جس پر مہراج کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ جو آنکھیں بند کیے رونے اور گانے میں مصروف تھی، مہراج اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر آیت باقاعدہ رونے لگی تو مہراج نے سب کو چپ ہو جانے کے لیے کہہ دیا۔ سلار نے دونوں ہاتھ اوپر کیے جیسے پوچھ رہا ہو کیا ہوا۔ کچھ نہیں، تم دونوں جاؤ یہاں سے، اس نے ان دونوں کو کہا، جس پر آیت اور نازیہ فوراً اپنی کلاس کی طرف چل دیں۔ کیا ہو گیا جگر، کتنا مزہ آ رہا تھا اور تو نے ان دونوں کو بیچ دیا۔ سلار نے ان کے جانے کے بعد مہراج کی کلاس لی۔ چھوڑو نہ یار، کتنی معصوم لڑکی تھی اور بیچاری روئے جا رہی تھی، اور ہم بیکار میں انہیں تنگ کر رہے تھے۔ یہ الفاظ مہراج کے منہ سے پہلی دفعہ نکلے تھے، جس پر سلار کا منہ پوری طرح کھل چکا تھا۔ یہ تو کہہ رہا ہے مہراج، تو جو خود بہانے ڈھونڈتا ہے نئے اسٹوڈنٹس کو تنگ کرنے کے؟ ہاں میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بہت معصوم ہوتے ہیں، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ، معصوم اسٹوڈنٹ، اس نے معصوم کو خاصا لمبا کھینچا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ معصوم اسٹوڈنٹ کبھی ہمارے کالج میں آئی ہے، سلار نے جانچتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میرے یار، کچھ اسٹوڈنٹ زیادہ بھی تو معصوم ہو سکتے ہیں نا۔ وہ سلار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ سلار کو یہ بات کچھ عجیب لگی، کیونکہ اس سے پہلے مہراج نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح سے کمنٹ نہیں کیا تھا۔ آیت نے اس کے بارے میں گھر میں کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہوں۔ اس کو بس اپنی پڑھائی پر دھیان دینا تھا، اس لیے وہ زیادہ باتوں پر کوئی خاص غور بھی نہ کرتی۔ پھر آیت کو احساس ہوا کہ اس بات کے بارے میں اس نے گھر میں نہ بتا کر بہت بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ اب وہ لڑکے اسے روز تنگ کرنے لگے تھے۔ تنگ آ کر اس نے پرنسپل سے شکایت کر دی، لیکن پرنسپل نے کوئی رسپانس نہیں دیا، کیونکہ یہ ادارہ انہی کی فونٹس پر چل رہا تھا۔ آیت کو اس بات پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ یہ بات اسے حاشر کو بتا دینی چاہیے، لیکن پھر اسے ارمان کا خیال آتا جو آئے دن شادی کے لیے جلدی مچائے جا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ان سب باتوں کی وجہ سے اس کی شادی جلدی نہ ہو جائے۔ سلار کو لگتا تھا کہ مہراج آیت کو تنگ کر کے صرف اپنا ٹائم پاس کرتا ہے، لیکن اس کی یہ غلط فہمی تب دور ہو گئی جب مہراج سے گھر میں پوچھا گیا کہ وہ شادی کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ مہراج کا جواب یہ تھا کہ وہ اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے، لیکن پہلے وہ خود اس سے بات کرے گا، پھر اس کے گھر رشتہ بھیجے گا۔ سلار سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی ہے کون، جسے سلار بھی نہیں جانتا۔
جب سلار نے معراج سے پوچھا تو اس نے آیت کا نام لیا کہ وہ آیت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تب سلار کو سمجھ میں آیا جو معراج منتیں کروانے کے بعد کالج کا ایک چکر لگواتا تھا، اب روز وہاں کیوں جاتا ہے۔ سلار کو معراج کی پسند اچھی لگی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آیت معراج سے بہت تنگ آ چکی ہے اور وہ ایک بار پرنسپل سے اس بارے میں شکایت بھی کر چکی ہے، جس پر معراج پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خیر جو بھی تھا، آیت اس کی محبت تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور سلار اس بات کو لے کر خوش تھا کہ اس کے دوست نے اپنے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور اپنی زندگی میں آئی پہلی لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ آیت کالج سے واپس لوٹ رہی تھی کہ راستے میں اچانک اس کے پاس ارمان کی گاڑی آ کر رکی۔ ارے آیت، کیسی ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے راستے میں دیکھا تو پوچھنے لگا۔ وہ میں کالج گئی تھی، آج ہماری بس نہیں آئی تو سوچا گھر قریبی ہے تو میں ایسے ہی چلی جاؤں۔ آیت نے بتایا، اچھا ہوا اسی بہانے تمہاری مجھ سے ملاقات ہو گئی، آؤ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ارمان نے آفر کی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ آیت نے معذرت کرنا چاہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ کیوں نہیں آیت، ہماری شادی ہونے والی ہے، تم منگیتر ہو میری، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں میں تمہارے لیے۔ لڑکے تو اپنی منگیتروں کو لے لے کر گھومتے ہیں اور دیکھو تمہاری تو شکل بھی قسمت سے دیکھنا نصیب ہوتی ہے، ارمان نے بے باک انداز میں کہا۔ اب اس سے آگے آیت کیا بولتی، مجبور ہو کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایک کپ کافی ہو جائے، ارمان نے کہا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، آیت نے انکار کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہو گیا ہے آیت، کس زمانے کی لڑکی ہو تم یار، منگیتر ہوں میں تمہارا، شادی ہونے والی ہے، ہماری اس طرح سے مجھ سے شرمانا بند کرو۔ مجھے شرمانے اور گھبرانے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، ارمان نے صاف صاف بات کی۔ ارمان پلیز آپ مجھے گھر چھوڑائیں، میں نے گھر سے نہیں پوچھا اس معاملے میں، آیت نے وجہ بتائی۔ او ہو، ذرا سی بات ہے، میں ابھی منت کو فون کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور اس کے گھر میں فون کرنے لگا۔ آیت اسے منع بھی کر نہ سکی۔ نہیں ارمان بھائی، آپ آیت کو سیدھا گھر چھوڑیں، منت نے صاف صاف کہا۔ منت کیا ہو گیا ہے تمہیں، میں تھوڑی دیر میں اسے واپس گھر چھوڑ دوں گا نا، ارمان نے منت کو منانے کی کوشش کی۔ نہیں ارمان بھائی، اسے گھر چھوڑیں پلیز، اس سے پہلے کہ حاشر آ جائیں، پلیز آپ اسے گھر چھوڑ دیں۔ حاشر کے ساتھ رہ رہ کر تم بھی اولڈ فیشن ہو گئی ہو منت۔ تھوڑی دیر میں آیت کو کہا نہیں جاؤں گا، صرف ایک کافی کا سوال ہے۔ اس کی اولڈ فیشن والی بات منت سوچ کر رہ گئی کہ اپنی بہن کو اس نے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا اور آج آیت کو اپنے ساتھ باہر لے جانے پر اسے اولڈ فیشن کہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی منت اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی اور آیت کو گھر بلا کر ہی دم لیا، جس پر آیت نے گھر آتے ہی اسے گلے لگا کر شکریہ ادا کیا۔ آیت کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس طرح سے پہلے وہ اس کے ساتھ باہر نہیں گئی تھی، جس کو منت اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو آیت، آج کے بعد تم کسی غیر مرد کی گاڑی میں نہیں بیٹھو گی، وہ تمہارا منگیتر ضرور ہے، شوہر نہیں، اور مرد صحیح معنوں میں عورت کی عزت تب کرتا ہے جب وہ اس کی اپنی عزت ہو۔ آیت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ارمان کی سگی بہن ہو کر اپنے بھائی کے لیے اس طرح سے بات کرے گی۔ بے شک وہ بہن سے زیادہ اچھی باپی تھی جو اپنی نند کو صحیح اور غلط کی پہچان سمجھا رہی تھی۔ آیت ابھی ابھی کالج گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ زمین پر پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی ہیں، ضرور آج پھر کوئی مجنوں اپنی لیلا کو اظہار عشق کرنے جا رہا تھا۔ خیر اسے کیا، اسے تو اپنی پڑھائی سے مطلب تھا۔ بہت ہی خوبصورتی سے پتیاں راستے کی صورت میں زمین پر بچھائی گئی تھیں۔ اس نے سوچا کہ یہ پتیوں کی سائڈ سے گزرے تاکہ کسی کا پلان خراب نہ ہو، اس لیے وہ اور نازیہ ایک سائڈ سے گزر رہی تھیں۔ جہاں پتیوں بڑا خوبصورت راستہ ختم ہوا، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت پوسٹر لگا ہوا تھا جس پر بڑے بڑے لفظوں میں آئی لو یو لکھا ہوا تھا۔ آیت کو حیرانی ہوئی کیونکہ ان کے ادارے میں یہ سب کچھ الاؤ نہیں تھا۔ پھر اس نے سوچا ضرور کوئی امیر زادہ ہوگا، کیونکہ ایسی حرکتیں کوئی امیر زادہ ہی اس کالج میں کر سکتا ہے۔
وہ جیسے ہی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی، اوپر سے اسٹوڈنٹس نے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ تبھی معراج شاہ ہاتھ میں انگوٹھی لیے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ آیت، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تمہیں بہت عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن وہ کہتی ہیں نا، محبت میں سب جائز ہے، تو اسی رول کو فالو کرتے ہوئے میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں معراج شاہ آیت قریشی کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے معراج نے آیت کا ہاتھ تھاما، جسے آیت نے فوراً کھینچ لیا۔ معراج اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آیت، وہ کچھ کہتا، آیت نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ سب کہنے کی؟ میرا روز سارا دن برباد کر کے تمہیں سکون نہیں ملا کہ اب تم ان حرکتوں پر اتر آئے؟ جتنا گھٹیا میں تمہیں سمجھتی تھی، اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہو۔ معراج، اس سے زیادہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ملا تو مجھے تنگ کرنے کے لیے سارے کالج میں میرا تماشا لگا دیا۔ تم نے، آیت بنا سوچے سمجھے اس کے جذبات کو اپنے پیروں تلے روندنے لگی تھی۔ معراج، اس سے زیادہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ملا تو مجھے تنگ کرنے کے لیے سارے کالج میں میرا تماشا لگا دیا تم نے۔ آیت بنا سوچے سمجھے اس کے جذبات کو اپنے پیروں تلے روندنے لگی تھی۔ نہیں آیت، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے سب کچھ نہیں کر رہا۔ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں سچ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ معراج نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا تو۔ ہوگے تم امیر زادے، لیکن میری نظر میں تمہاری اوقات کسی سڑک پر چلنے والے لوفر انسان سے کم نہیں ہے۔ اور تم نے سوچا کیسے کہ میں تمہاری باتوں میں آؤں گی؟ جاؤ معراج شاہ، کسی اور کے سامنے کرو یہ ڈرامے۔ میں آیت قریشی تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، اور آج کے بعد تم نے ایسی کوئی بھی گھٹیا حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آیت نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ آیت، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معراج نے اپنے آگے پیچھے اسٹوڈنٹ کا ہجوم دیکھا اور دھیرے سے بولا، معراج شاہ، میں نے کہا نا، اپنی زبان سے میرا نام مت لینا۔ آیت اونچی آواز میں داڑھی۔ جب سالار آگے بڑھا، تیری اوقات کیا ہے؟ تو 2 ٹکے کی لڑکی میرے دوست کو ٹھکرائے گی؟ سالار غصے سے آگے آیا جب معراج نے اسے تھام لیا۔ سالار، چل یہاں سے۔ معراج دھیمی آواز میں گرایا اور سالار کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے آیت، یہ لڑکے اپنی بے عزتی بھولنے والے نہیں ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہیں یہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دیں۔ اس کی کلاس فیلو نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ایسا ویسا سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ڈرتی ہوں ان لوگوں سے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں گی؟ محبت، کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا مطلب بھی سمجھتا ہے؟ ان کے نزدیک لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا محبت ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میرے ساتھ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ نہیں کرے گا وہ میرے ساتھ۔ میں آج گھر جا کے بھائی کو سب کچھ بتاؤں گی۔ بہت بڑی غلطی کی یہ سب کچھ حاشر بھائی سے چھپا کر۔ بھائی کو نہیں بتایا، اسی لیے یہ آدمی اس حد تک فری ہو گیا کہ سارے کالج کے سامنے میرا تماشا بنایا۔ سوچتا ہوگا دبو سی لڑکی ہے، اسی تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، کیوں نہ اسے بے وقوف بنا کر اس کا تماشا بنایا جائے۔ آخر انٹرٹینمنٹ بھی تو کوئی چیز ہے۔ بیچارہ تنگ آ گیا ہوگا میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے پرینکس کر کے، اسی لیے بڑا پرینک کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آیت، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہو۔ معراج نے آج تک کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تھی کالج میں، اور تجھ سے تو اظہار محبت کر رہا ہے۔ آیت، اگر وہ سچ میں تجھ سے پیار کرنے لگا تو زندگی بدل گئی، بہت امیر آدمی ہے۔ اس کی کلاس فیلو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب آیت نے اپنا بائیں ہاتھ اٹھا کر انگوٹھی دکھائی، یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے اور میری شادی ہونے والی، اور یہ شادی میری اپنی مرضی سے ہو رہی ہے، جس سے میں بہت خوش ہوں۔ ارمان بہت اچھا انسان ہے، کم از کم معراج شاہ سے تو بہت اچھا۔ مجھے محبت کرنے والا شوہر چاہیے، دولت کا روب جمانے والا نہیں۔ کوئی بھی امیر آدمی اپنے پیسے سے میرے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو کو جتلانے والے انداز میں کہا کہ دولت اور امیر ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کی بس آنے والی تھی۔ 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت دیکھ معراج شاہ کو انکار کر رہی ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو تیرے پیر دھو دھو کر پیتی۔
سلار غصے سے نہ جانے کب سے آیت کے خلاف بولے جا رہا تھا اور معراج اس کی بات پر مسکرایا۔ اس لیے شاید کوئی اور لڑکی نہیں ہے۔ معراج نے اسے آیت کی اہمیت بتانا چاہی۔ اس آیت قریشی کی ہمت کیسے ہوئی انکار کرنے کی، 2 ٹکے کی لڑکی۔ بس سلار، کب سے ایک ہی لفظ بار بار بولے جا رہا ہے، کتنی بار سمجھایا، وہ کوئی 2 ٹکے کی لڑکی نہیں، معراج شاہ کے دل میں بستی ہے۔ معراج نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، انکار کر دیا اس نے، اب کیا کرے گا؟ کرنا کیا ہے، شادی تو اسی سے کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ معراج نے پرسکون انداز میں کہا۔ اچھا اب گھر تو چل، مجھے آفس بھی جانا ہے، سلار نے کہا۔ آنے دے اسے، ایک بار دیکھوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ ویسے صبح کافی غصے میں تھی، تھپڑ بھی مار دیا۔ معراج نے اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا، ویسے ہاتھ بہت بھاری ہے تیری بھابھی کا۔ معراج کی بات پر سلار بھی مسکرایا جب سیڑھیوں سے آیت کو اترتے دیکھا۔ آیت ان کو اگنور کرتے ہوئے کالج گیٹ سے باہر نکلی۔ جب وہ دونوں بھی اس کے پیچھے کالج سے باہر نکل آئے، ارمان کی گاڑی دیکھ کر آیت کو کچھ عجیب لگا۔ ارمان اس کے کالج کے باہر کیا کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر وہ اس کی گاڑی کے قریب آئی۔ ارمان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی سے ملنے آئے ہیں کیا؟ آیت کو قطعی امید نہیں تھی کہ وہ اس سے ملنے یہاں آیا ہوگا۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں آیت۔ آج میں نے تمہارے بھائی سے لنچ کی اجازت مانگی ہے، جو کہ میں تمہارے ساتھ کروں گا، اور اس نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ شکر ہے تمہارا بھائی میری بہن کی طرح اولڈ فیشن نہیں ہے۔ اس کی بات پر آیت کو دھکا لگا۔ بھائی اور اس کو باہر کسی مرد کے ساتھ لنچ کرنے کی اجازت دیں، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی لنچ کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ آیت کچھ کنفیوز ہوئی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ ٹھیک ہے یار، میں ابھی حاشر بھائی کو فون کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنا فون نکالا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اپنے پیچھے معراج کو آتا دیکھ چکی تھی اور اس پر یہ ظاہر بھی کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک منگیتر رکھتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ارمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب مین گیٹ سے نازیہ نکلی، سنو لڑکی، یہ بتاؤ وہ لڑکا اس کا بھائی ہے جو اسے لینے کے لیے آیا ہے؟ معراج نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، وہ ارمان بھائی ہیں، اور آیت کی ان کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں ان دونوں کی شادی ہے، نازیہ نے بتایا۔ شادی؟ جی ہاں، شادی، اور اب آپ پلیز اسے تنگ مت کیجیے گا، کچھ مہینوں میں اس کی شادی ہے۔ وہ اپنے منگیتر کو بہت پسند بھی کرتی ہے، سو مجھے امید ہے کہ اب آپ اسے تنگ نہیں کریں گے۔ نازیہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ معراج؟ سلار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلار اس کا منگیتر ہے، معراج جیسے خود کو یقین دلاتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ وری، نہیں رہے گا۔ سلار کی بات پر معراج نے اسے بے ساختہ دیکھا۔ جو لڑکی میرے بھائی کو پسند ہے، اس کی شادی صرف میرے بھائی کے ساتھ ہوگی، سلار نے اسے یقین دلایا۔ سلار تو کیا کرنے والا ہے؟ معراج نے پوچھا۔ تیری خوشی کے لیے جو کرنا پڑا وہ سب، سلار کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ آیت نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ ارمان اسے ہوٹل کے کسی روم میں لے کر آئے گا۔ اب وہ اس کے ساتھ آنے پر پچھتا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کیسے جائے۔ ارمان، میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں، آیت نے پھر اپنی بات دہرائی، جو نہ جانے کتنی دیر سے کہہ چکی تھی، لیکن ارمان کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی۔ ڈارلنگ، کیا ہو گیا ہے؟ ہم تھوڑی دیر وقت گزاریں گے اور پھر تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ ارمان کی بے باک نظریں آیت کے جسم سے آر پار ہو رہی تھیں۔ ارمان، آپ مجھے گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں یا میں خود چلی جاؤں؟ دروازے کی طرف بڑھی جو لاک تھا۔ آیت، ہماری شادی ہونے والی ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تھوڑی دیر وقت ساتھ گزارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارمان اس کی طرف بڑھا۔ بھابھی ٹھیک کہتی تھیں، اسے ارمان کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اب سوائے اپنی غلطی پر پچھتانے کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ارمان پلیز دروازہ کھولیں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ نو ڈارلنگ، اب دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک تم میری خواہش کو پورا نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر ارمان نے اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ارمان پلیز چھوڑیں مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا نا، تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، ہماری شادی ہونے والی ہے، تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزار لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ جس دن سے تمہیں دیکھا ہے مدہوش کر رکھا ہے تم نے، اور شادی سے پہلے ایک بار کیا فرق پڑے گا تمہیں؟ ہاں،
وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، ارمان کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اتنے گھٹیا اور ذلیل انسان ہو۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ آیت غصے سے چلائی، تو نے مجھے گالی دی؟ اوقات کیا ہے تیری؟ اگر میں یہ دروازہ نہ کھولوں کبھی زندگی میں یہاں سے باہر نہیں جا پاؤ گی۔ خیر جو بھی ہے، اس وقت میرا موڈ خراب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے ایک بار پھر سے برے طریقے سے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، جس پر آیت کا ہاتھ بے اختیار اس پر اٹھا، جو اس کا گال لال کر گیا۔ تیری اتنی ہمت، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ارمان نے آیت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ سمجھ گیا تھا تو سیدھے طریقے سے نہیں مانے گی، اسی لیے تو شادی کا ڈرامہ سوچا تھا، تھوڑا سا وقت تیرے ساتھ گزار کر شادی سے انکار کر دوں گا، لیکن نہیں، اب میں شادی ضرور کروں گا۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا، میں اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں تجھے ایک رات کی دلہن بناؤں گا اور پھر اگلے ہی دن تجھے طلاق دے کر واپس تیرے بھائی کے گھر بھیج دوں گا۔ تو نے ابھی مجھے جانا نہیں، بہت بڑا پنگا لیا ہے، یہ تھپڑ تجھے بہت بھاری پڑے گا۔ ارمان پلیز مجھے گھر جانے دیجیے، آپ کو خدا کا واسطہ۔ آیت روتے ہوئے اس کے پیروں میں گر گئی۔ نو ڈارلنگ نو، آج تو میری پیاس بجھائے گی، اس کے بعد ہی تجھے گھر جانے دوں گا۔ میرے پاس مت آنا ورنہ کیا کرے گی؟ اس نے آیت کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور کھینچ کر اسے بیڈ پر پٹکا۔ آیت اپنا آپ بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ اس کے کرتے کے بازو پھٹ چکے تھے، لیکن ارمان کے تھپڑ نے اسے جیسے بے جان کر دیا۔ آیت بے تحاشا رونے اور چلانے لگی، لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا، بس وہ اللہ سے دعا کر سکتی تھی۔ جب باہر سے دروازہ زور زور سے بجنے کی آواز آنے لگی۔ اب کون آ گیا موڈ کی ماں بہن کرنے؟ گندی گالی دیکھ کر ارمان دروازے کی طرف بڑھا، دروازے پر کھڑا کسی سے بحث کرنے لگا۔ آیت نے اپنے بدحواس ہوش کو سنبھالتے ہوئے اپنی چادر اٹھائی، دروازے سے باہر نکلنے لگی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ اپنی ہی نظروں میں گری۔ باہر کھڑا جو انسان ارمان سے اس کمرے کے لیے لڑ رہا تھا، وہ کمرہ اس کا ہے۔ ہوٹل مینجمنٹ میں غلطی ہوئی ہے، وہ کوئی اور نہیں معراج شاہ تھا۔ آیت اسے نظریں ملائے بغیر ہوٹل سے باہر بھاگ گئی۔ ارمان اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کتنے مان سے اس کی بھابھی نے ارمان کے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنائی تھی، اور وہ شخص اتنا گرا ہوا تھا کہ صرف اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس سے شادی کر رہا تھا۔ نہیں، میں ایسے آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ میں آج ہی جا کر بھائی کو سب کچھ بتاؤں گی۔ میں بھائی کو بتاؤں گی کہ ارمان کتنا گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے۔ لیکن کیا بھائی میرا یقین کریں گے؟ کیا بھابھی میری بات مانے گی کہ ان کا بھائی اتنا ذلیل انسان ہے؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چلتے چلتے اپنے گھر کے قریب آ کر گیٹ کے پاس رکی، جب کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ ارمان گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے۔ آیت نے ارمان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاں، تاکہ تو اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دے۔ ایک بات کان کھول کر سن لے آیت، اگر تو نے اپنے بھائی یا میری بہن کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں کہوں گا کہ جو کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا وہ میں کر چکا ہوں۔ پھر آج ہی تیرا بھائی تیرا نکاح میرے ساتھ کروائے گا۔ یہ مت بھولو کالج سے میرے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی، تو اگر مجھے اپنے بھائی کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی تو عزت سے تو بھی جی نہیں پائے گی، اور ایک رات کی دلہن تو میں تجھے بنا کر ہی رہوں گا۔ آیت ہوس کے پجاری انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ بھی عام انسانوں کے روپ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں اتنا محترم انسان تھا ارمان، اور اصل حقیقت کیا تھی؟ کتنے مان سے اس کی بھابھی کہتی تھی کہ ارمان ان کے دونوں بھائیوں سے الگ ہے، وہ مطلبی اور خود پرست نہیں ہے، لیکن اس کی معصوم بھابھی کیا جانے کہ یہ شخص ہوس کا پجاری ہے، جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی بھی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ چل ڈارلنگ، اندر چلتے ہیں۔ آیت کا ہاتھ بے دردی سے پکڑتے ہوئے اندر لے جا رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس کے منہ پر پڑی، ارمان کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا اور آنکھ کے قریب جگہ نیلی پڑی تھی۔ آیت نے چادر اچھے سے اپنے آپ پر پھیلائی تاکہ اس کے پھٹے کپڑے کسی کو نظر نہ آئیں۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر منت فوراً اس کی طرف لپکی۔ کہاں تھی تم؟ 2 بار حاشر تیرے کالج میں تیرا پتہ کر کے آئے ہیں۔ وقت دیکھا ہے تو نے؟ 4:30 بج رہے ہیں آیت، اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ آیت نے اس کا چہرہ دیکھا، حد درجہ سرخ تھا۔
رونے کی وجہ سے۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سوجی ہوئی تھیں۔ منت کو لگا جیسے اپنا آپ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آیت تو ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے منت کچھ اور کہتی، آیت روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ منت اس کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب دروازے سے ارمان اندر آیا، منت آیت میرے ساتھ تھی، ہم لنچ کرنے گئے تھے، بیچاری راستے میں ڈر گئی۔ ارمان نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ڈر گئی؟ ایسا کیا ہوا یہ ڈر گئی؟ منت نے کچھ جانچتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہی دیکھ کر بیچاری ڈر گئی۔ ارمان نے بات بنائی تھی، لیکن اس کے بعد آیت کا ایک سیکنڈ بھی وہاں رکنا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی، جب راستے میں حاشر سے بری طرح ٹکرائی۔ کیا ہوا آیت؟ تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی حالت دیکھ کر حاشر پریشان ہوا، لیکن آیت بنا کچھ بولے کمرے میں بھاگ گئی۔ آیت کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی حاشر نے اسے ارمان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ آج اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اسے اس میں حاشر کی غلطی نظر آ رہی تھی۔ حاشر اسے اجازت نہیں دیتا تو وہ کبھی اس کے کالج میں آنے کی ہمت نہ کرتا۔ ارمان بھائی، آپ کے چہرے پر کیا ہوا؟ منت نے ارمان سے پوچھا۔ وہ ہوٹل میں ایک لڑائی ہو گئی، عجیب آدمی تھا، بے وجہ مجھے مارنے لگا، ارمان نے بتایا۔ مجھے تو بالکل پاگل لگ رہا تھا، شکر ہے ہوٹل والوں نے اسے پکڑ لیا، ورنہ تو آج میری جان نکال دیتا، ارمان نے سوچا۔ ایسے ہی بے وجہ لڑنے لگا مجھ سے، اگر ہوٹل میں زیادہ لوگ نہ ہوتے تو میں اسے بتاتا کہ ارمان کیا چیز ہے۔ اب اسے کیا بتاتا؟ مہراج نے جب آیت کو کمرے میں اس حالت سے نکلتے ہوئے دیکھا، تب وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور بری طریقے سے ارمان کو پیٹنے لگا۔ اگر ہوٹل کے مینجمنٹ آ کے اسے نہیں روکتی تو وہ ضرور اسے مار دیتا، اور ارمان کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے روم کی وجہ سے لڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ارمان نے آیت کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب اسے کہیں نہ ملی تو وہ گاڑی سیدھا اس کے گھر کے قریب لے گیا۔ آیت کو گھر ہی واپس آنا تھا، اس لیے وہ آیت کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی یہاں پہنچا اور آیت کو ڈرا دھمکا کر منہ بند رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔